رمضان کے ساتھ آسمانی کتابوں کا خاص تعلق ہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آ کے دور کرتے تھے۔ یعنی اس سال جتنا قرآن نازل ہو گیا تو رمضان میں جبرائیل تشریف لاتے بار بار، اور جتنا اس سال قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اتنے قرآن کا دور کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حافظ قرآن سناتا ہے، دوسرا سنتا ہے، پھر وہ سننے والا حافظ قرآن سناتا ہے اور پہلا والا پھر جو سنا رہا تھا وہ سنتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے رمضان میں۔ یہ دور آپس میں ایک دوسرے کو سنانا رمضان کے علاوہ بھی کسی مہینے میں ہو سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے ساتھ قرآن مجید کا خاص تعلق ہے، خاص ربط ہے، اس لیے تو رمضان میں ہی نازل ہوا اور رمضان میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کیا جاتا تھا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے زمانہ حیات میں کبھی کبھی تراویح ہوئی ہیں، اور ہم اس پر بحث لمبی نہیں کرتے، تو صرف جو موضوع سے مناسبت بات ہے وہ کرنی ہے، اور آپ اس میں قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 20 تراویح پر اجماع منعقد کیا اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ 20 تراویح میں قرآن مجید کو سنائیں گے، یہ حضرت عمر نے نئی بات نہیں کی۔ آپ کے حیات میں کسی دن ہوا، کسی دن نہیں ہوا۔ آپ نے پابندی اس لیے نہیں کی کہ تراویحیں فرض ہو جاتی، نبی کی پابندی سے چیز پھر واجب ہو جاتی ہے۔ جب تراویح میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ بلا کر پوچھا کہ بھئی آپ نے کس دن کتنی تراویح پڑھی، تو جب 20 کی رائے آئی تو اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، ابی ابن کعب قرآن سنائیں گے، پورا قرآن مجید 20 تراویح میں سنائیں گے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو تراویح کے ساتھ، تراویح کے رکعتوں میں قرآن مجید کا پڑھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس پہ دوام نہیں ہوا کہ امت پر فرض ہو جائیں گی تراویح۔ اس پر صحابہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجماع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جتنے اس وقت صحابہ جلیل القدر بڑے بڑے حضرات موجود تھے سب کو جمع کیا، اپنی رائے رکھی۔ اس پر کسی کا کوئی اختلاف ہے تو بتاؤ کہ فلانے دن بھی 20 آپ نے پڑھی، فلانے دن بھی 20 پڑھی، پھر آپ تشریف لے گئے، واپس آئے، پھر پڑھائیں، پھر پڑھی۔ تو جب 20 کی بات ہوئی تو کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ حضرت عمر کا جلال تھا، جاہ تھی، روب تھا، دبدبہ تھا، اور اس وجہ سے حضرت عمر نے جب 20 تراویح کی بات کی ہے تو صحابہ چپ کر کے بیٹھ رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب آپ اس کو ایک اور جگہ میں سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں مہر کو تھوڑا مقرر کیا کہ اتنا مہر بہت ہے۔ ایک خاتون بولی کہ قرآن قنطارن کی اجازت دیتا ہے، عورت کے لیے مہر قنطارن کی اجازت دیتا ہے۔ اے عمر، آپ کیسے ہمارے مہر کو تھوڑا کر سکتے ہیں؟ جس کی جتنی مرضی ہے اتنا مہر رکھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ماشاءاللہ اس نے مجھے قرآن کی آیت سمجھا دی۔ اب وہ عورت، وہ صحابہ ڈرتے تھے کہ 20 تراویح پر جب حضرت عمر نے بات کی تو کوئی بولا ہی نہیں، اور ادھر ایک مسئلے پر ایک عورت بول پڑی۔ ایک شخص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سزا کا حکم ہوا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں، یا جو بھی سزا کا حکم ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بندے کو آپ سزا نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ تھوڑا سا پاگل سا ہے، اور پاگل اللہ کے ہاں مرفوع القلم ہے، معاف ہے۔
تو حضرت عمر نے جب اس کی ججمنٹ کی، حالانکہ پہلے بھی تو ہو چکی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے بعد جب دیکھا تو واقعتاً وہ بندہ کسی وقت کچھ اور طرح کی باتیں کرتا ہے، تو آپ نے سزا کے حکم کو ختم کر دیا۔ اب یہاں پر تو حضرت علی بول پڑے، اور جب 20 تراویحوں کا مسئلہ تھا تو حضرت علی کیوں نہیں بولے؟ اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو ہم سب ماننے والے ہیں، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی عقیدت و محبت اور اہل بیت کی عقیدت و محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، لیکن جو بہت زیادہ دعوت دار کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ 20 تراویح پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی ہیں، اور یار لوگوں نے تو انکار ہی کر دیا ان کا۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت صاحب اس کو آپ سزا نہیں دے سکتے، یہ مرفوع القلم ہے، یہ پاگل سا ہے۔ حضرت عمر نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، لولا علی لہلک عمر رضی اللہ عنہ، اگر آج اس مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو گیا تھا، کہ عمر نے تو فیصلہ غلط دے دیا تھا سزا کا۔ اور یہ عربی گرامر کا ایک خاص جملہ بھی بن گیا ہے، لولا کیا عمل کرتا ہے۔ بہرحال تو بتا یہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کا خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ۔